حامدا ومصلیا ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، ختم الرسل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو، آپ کے باپ دادا کو، آپ کے ماں باپ کو وہ شرف و عزت بخشا ہے جس سے دوسرے حضرات محروم ہیں۔ انہیں دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسی سعادت ہے جو اللہ کے عطا کرنے سے تو عطا ہو جائے، آدمی قوت بازو سے حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے بڑے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو بھی انبیاء علیہم السلام آئے وہ آپ کی اولاد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ ان دونوں بزرگوں میں یعنی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچپن ہی سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ ایک چٹیل وادی میں، بے آب و گیاہ جنگل میں مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین کا بس جانا یہ آپ کے صدقے میں ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں۔ زمزم کا مبارک کنواں یہ آپ کی رہین منت ہے، قربانی کا عمل یہ آپ کے طفیل ہے، حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے۔ اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبے کی تعمیر کرنے کا سہرا بھی آپ کے سر بدھتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار اور ان کے بیٹوں میں عدنان ہوئے، پھر ان کے بیٹے معد ہوئے، پھر ان کے بیٹوں میں نزار ہوئے۔ نزار کی 4 اولاد تھی، چاروں بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور ربیعہ اور مضر ہوئے۔ مضر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقام، خاص عزت، خاص شہرت عنایت فرمائی تھی۔ پھر انہی کے اولاد میں آگے چل کر کنانہ ہوئے۔ کنانہ وہ مکہ کے عظیم سپوت تھے جنہوں نے مکہ کی تعمیر و ترقی میں اور مکہ کو جوڑنے میں، مکہ کو بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور انہی کے بعد اولاد اسماعیل کا لقب قریش پڑا۔ پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں سے ایک عظیم سپوت اور ایک بڑے سردار اور مکہ کی تعمیر و ترقی کرنے والے ایک عظیم رہنما قصی ابن کلاب ہوئے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ مکہ مکرمہ کو حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بسایا ہے، اس لیے مکہ پر سرداری کا حق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا تھا۔ لیکن قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے اولاد اسماعیلی سے ان کا حق چھین لیا تھا۔ قصی ابن کلاب جب آئے تو انہوں نے تمام قریش مکہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، ایک فکروں پر لے کر آئے سب کو،
اور جب سب حضرات ایک فکروں پر آ گئے، بالکل سب کی سوچ ایک ہو گئی، تو سرداری جو ان کا حق تھا اسے واپس لیا۔ پھر جب قصی ابن کلاب سردار بن گئے تو انہوں نے اب تک جو مکہ والے خیموں میں رہتے تھے، مکہ کے اندر پختہ مکان بنانے کا رواج شروع فرمایا، مشورے کے لیے دار الندوہ بنوایا۔ حاجی اب تک جو حج کرنے آتے تھے تو اپنا کھانا خود بناتے، پکاتے اور کھاتے تھے، لیکن انہوں نے قریش مکہ پر ٹیکس لگایا اور انہی ٹیکس کے پیسوں سے حاجیوں کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ مکہ کے انتظام و انصرام کے لیے، کعبہ کی حفاظت کے لیے، کعبہ کی دیکھ ریکھ کے لیے، حاجیوں کی ضیافت کے لیے اور ان کے دفاعی نظام کو درست کرنے کے لیے انہوں نے 4 مناصب طے کیے۔ منصب رفادہ، اس تنظیم کا کام حاجیوں کو کھانا کھلانا تھا۔ منصب سقایا، اس تنظیم کا کام حاجیوں کو پانی پلانا تھا۔ منصب حجابہ، اس تنظیم کا کام کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنی تھی۔ منصب لواء، اس تنظیم کا کام مکہ کا دفاعی نظام درست کرنا تھا، دشمنوں سے مکہ کو بچانا تھا۔ پھر ان کے بعد انہی کی اولاد میں ہاشم، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں، سردار بنے۔ انہوں نے اپنے پرکھے قصی ابن کلاب کیے بقیہ کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کی، اور جو کام انہوں نے چھوڑا تھا اس کام کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے ایک نیا کام مکہ کی تعمیر و ترقی کے لیے شروع کیا کہ سال میں 2 دفعہ تجارتی قافلے، ایک دفعہ ملک شام اور ایک دفعہ ملک یمن بھیجتے۔ قافلہ جاتا، خوب نفع حاصل کر کے آتا، اور مکہ کی بدحالی دور ہوتی، مکہ کے اندر خوشحالی آتی۔ ان کے بعد ان کے بھائی سردار بنے۔ پھر اس کے بعد ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب سردار بنے، اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جس کے بارے میں سیرت نگار کہتے کہتے اپنے قلم کی سیاہی خشک کر لیتے ہیں، لیکن ان کے کارناموں کو لکھ نہیں پاتے۔ انشاءاللہ ان کے تعلق سے مختصراً باتیں اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔